السلام علیکم خواتین و حضرات. بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. مولانا حسرت موہانی کا مشہور زمانہ شعر ہے اور فرماتے ہیں کہ ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی ہے. مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی. تو یہ شعر مجھے اس وقت اس لیے یاد آ رہا ہے کہ عقل مجھے پھر بھی نہ آئی جب میں نے بی ایس سی میں داخلہ لے لیا اسلامیہ کالج سول لائنز میں. اب وہ سائنس سبجیکٹس اور بھی واسٹ ہو گئے گریجویشن لیول پہ پہنچ کے. تو وہ ظاہر ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ اگر ایک دن بھی کلاس مس کر لیں تو اگلے دن جب آپ جائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے پروفیسر چاند کی زبان بول رہا ہے. یعنی کڑی سے کڑی ملی ہوتی ہے تو آپ اس میں چل رہے ہوتے ہیں کڑی سے کڑی جوڑ کر. تو وہ طرفہ تماشا چلتا رہا. یعنی بی ایس سی کی پڑھائی بھی جاری رہی اور ٹائم بھی پورا ادھر نہ دیا اور ڈرامے ہی کے بیچ میں گھسے رہے. جھنجھٹ جیسا کہ میں نے عرض کیا وہاں پہ کر دیا اور بڑے ریکارڈ قائم کر دیا کہ جناب تھیٹر ورک شاپ کا ڈرامہ پورے 1 ماہ چلا اور آرٹس کونسل کو اس سے کمائی بھی ہوئی. اسی لیے تو 15 دن اور ایکسٹینڈ کیا انہوں نے. تو پھر یہ ہے کہ کچھ حوصلہ ہو گیا اور لیکن ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ انفارچونیٹ بات ہوئی کہ نذیر بیگم صاحب کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے جو میری طرف سے نہیں ہوئے. تو شاید وہ کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن یہ تو پھر ہوتا ہے کہ آپ جب کسی پروفیشن میں جاتے ہیں تو اور آپ جتنے کامیاب ہوتے چلے جاتے ہیں اتنی ہی آپ کے حاسدوں کی تعداد بھی بڑھتی چلی جاتی ہے. تو یہی تو آپ کی کامیابیوں کی ایک دلیل ہوتی ہے پہچان ہوتی ہے کہ ورنہ تو آپ اگر کچھ نہیں کر رہے تو آپ کو کون نوٹس کرے گا. جو نوٹس کریں گے تو پھر آپ کو کچھ دوست بھی مل جائیں گے اور کچھ آپ کے ساتھ پروفیشنل جیلسی رکھنے والے لوگ بھی پیدا ہو جائیں گے. لیکن بیگم صاحب کیونکہ آرٹس کونسل کے کرتا دھرتاؤں میں سے ایک تھے اس لیے ان کے ساتھ اس قسم کا ریلیشن شپ جو ہے یہ بڑی انفارچونیٹ بات تھی. اب ایک قسم کا یعنی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آرٹ کے اداروں کو جیسا کہ ہے فیسیلیٹیٹر ہونا چاہیے اپ کمنگ اور وہاں پہ جتنے بھی پروفیشنل لوگ آرٹسٹ وغیرہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کمپٹیشن نہیں ہونا چاہیے وہاں کے ایگزیکٹوز کا یا وہاں کی ایڈمنسٹریشن کا کسی بھی طرح سے یہ میں پھر سٹریس کر کے کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی طرح سے ان کے ساتھ آپ
اگر آرٹس کونسل کے یا کسی بھی آرٹ کے ادارے میں ایڈمنسٹریٹر ہیں یا اس قسم کے اور دوسرے فرائض سر انجام دے رہے ہیں تو یہ بہت اہم کام آپ کر رہے ہیں. آپ نے آرٹ کو، آرٹسٹ کو پروموٹ کرنا ہے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. تو اب مجھ میں اتنی زیادہ ہمت تو نہیں تھی کہ میں کچھ کریٹ بھی کرتا رہتا، کچھ ایکٹیویٹی بھی جاری رکھتا، اور جو پاورفل لوگ ہیں وہاں پہ ان کے ساتھ میری کچھ ٹسل بھی چلتی رہتی. ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کچھ لوگ افورڈ کر لیتے ہوں، لیکن ان کے پاس پھر پیسے ویسے کی فراوانی ہوتی ہے اور وہ اپنا کچھ اور طرح سے بھی حلقہ احباب کریٹ کر لیتے ہیں، جو کہ میری جیب میں تو کوئی رقم وغیرہ نہیں ہوا کرتی تھی. سارے دوست یار جو بھی تھے وہ سب اسٹوڈنٹس ہی تھے، اسلامیہ کالج سول لائنس کے سب اسٹوڈنٹس تھے. صرف ایک لڑکا تھا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ حفیظ طاہر. اس کے پاس اس کی جیب میں کچھ پیسے ویسے ہوتے تھے. وہ اس کے والد صاحب کہیں مڈل ایسٹ کنٹریز میں کچھ کام وام کر رہے تھے، تو وہ اسے پیسے ویسے بھیجا کرتے تھے. اس کے پاس پیسوں کی کچھ فراوانی تھی، لیکن بہرحال اس کے اپنے انٹرسٹ تھے. تو کبھی کبھار جو ایک گروپ دوستوں کا کریٹ ہوا تو ان کو وہ لے جا کے، وہ بیچارہ اور کر بھی کیا سکتا تھا، کبھی کبھار چائے پلا دیتا تھا. تو بس آگے پھر یہ ہوا کہ میں نے مجھے پتہ چلا کہ مری میں بھی کچھ ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. پتہ نہیں کس نے میرے کان میں ڈال دی یہ بات، یا مجھے خود سے خیال آ گیا. اب اتنی تفصیل تو مجھے یاد نہیں ہے. چنانچہ میں نے اکیلے نے جا کے وہاں پہ مری میں وزٹ کیا. وہاں پہ مال روڈ کے اوپر جی پی او کے بالکل سامنے ایمبیسڈر ہال ہوا کرتا تھا. وہاں کی ایڈمنسٹریشن وغیرہ سے میں نے جا کے بات کی. تو انہوں نے کہا کہ ہاں بسم اللہ، آپ آئیں، ڈرامہ کریں یہاں پہ، یہ ہال آپ کو ہم دیں گے. بلکہ ہال کیا، آپ کو اس ہال کے اندر ہی سائڈوں پہ رہائشی کمرے بھی تھے. تو انہوں نے کہا ہم آپ کی کاسٹ کو کمرے بھی مہیا کر دیں گے. اب مجھے یاد نہیں کہ وہ کس طرح سے ڈیل تھی، کیا تھا. تو میں نے ان کے ساتھ بات پکی کر دی. اس کے بعد میں بڑا خوش آیا واپس یہاں پہ. اب مجھے پتہ تھا کہ آرٹس کونسل کے پاس، لاہور آرٹس کونسل کے پاس ایک وین بھی تھی جس میں وہ فلیٹس وغیرہ رکھ کے تو لے جائے جا سکتے تھے، اور وہ ادھر ڈراپ کر کے آ سکتے تھے. تو میں نے آ کے بڑی خوشی سے اپنے ساری کاسٹ واسٹ کو بتایا کہ بھائی یہاں تو ہم نے بڑا جھنڈے ونڈے گاڑ لیے، اب مری چلتے ہیں، وہاں چل کے یہ ڈرامہ اسٹیج کریں گے. وہ سب بڑا خوش کہ تو وہ، میں نے کہا یار میں گیا تھا. تو بات ہو گئی ہے میری، تو بس تیاری پکڑو. تو ہم نے ریہرسل وغیرہ کی اور اس کے بعد پھر سے وہ ڈرامہ جو ہے اس کو تیار کیا. اور اس دفعہ ہم نے، اچھا وہ پہلے جو ہم نے کیا تھا تو اس میں وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، نعیم صاحب نے میرے اوپر تو پابندی لگاتی تھی کہ بھائی تم اپنی کاسٹ واسٹ خود ہی لایا کرو، تو پھر جو کچھ کرنا کرو، ہم یہاں سے تمہیں کوئی نہیں ٹیلنٹ ویلنٹ دیں گے، تم خود لے کے آؤ. تو مجھے پھر ایک ٹیلنٹ ہنٹنگ کی بھی
وہ ہو گئی ہوئی تھی. تو اس ڈرامے میں جب ہم نے کام کیا تھا تو 3 خواتین یہ مارے مارے پھرنے کے بعد پتہ نہیں کس نے بتایا، تو میں اور سلیم قریشی، وہ پرنسپل تھیں کسی کالج کی، تو ان کی 2 بیٹیاں تھیں. ان کے بارے میں کسی نے بتایا کہ آپ ان سے بات کر کے دیکھ لیں، شاید وہ کچھ کلچرل مائنڈڈ ہیں، تمہاری کچھ ہیلپ کر سکتی ہیں، ہو سکتا ہے. تو ان کے گھر پہ ہم پہنچ گئے ٹیلنٹ ہنٹنگ کے لیے. بہت ہی نفیس خاتون تھی، بہت ہی نفیس خاتون. 2 بیٹیاں ان کی، وہ بھی ان سے بھی انٹروڈکشن ہوا وہاں پہ، عاصمہ اور بازقہ. تو انہوں نے پھر یہ ہے کہ بڑی چھان پھٹک کے بعد ہمیں بچیوں کو ہمارے ڈرامے میں کام کرنے کی نہ صرف اجازت دی، بلکہ وہ میری والدہ کا رول کرنے کے لیے وہ پرنسپل صاحبہ خود بھی تیار ہو گئیں. تو یہ بڑی خوش قسمتی تھی ہماری. وہ جو آرٹس کونسل میں تھیٹر ورک شاپ کا ڈرامہ، اس کی بات کر رہا ہوں. تو پھر یہ جو ہم جانا تھا وہاں پہ، اب ہم تو سب لڑکے تھے، تو مجھے یہ خیال آیا کہ ہم نے وہاں پہ ٹکٹ بھی سیل کرنے ہوں گے، تو کچھ پروفیشنل خواتین بھی اگر مل جائیں. تو وہ میں نے ڈرتے ان سے پوچھا. بیگم پروین یہ بھی بہت زبردست خاتون تھیں، بہت نستعلیق قسم کی خاتون تھی. یہ انتہائی نفیس، دھیمے سروں میں بات کرنے والی. اور یہ بامبے فلم انڈسٹری میں ہیروئن رہ چکی تھیں کبھی کسی زمانے میں. تو یہاں شفٹ ہو چکی تھیں. 2 ان کی بیٹیاں تھیں، ایک ناہید خانم اور ایک انجمن تھی. یہ بیگم صاحبہ تو اب دنیا میں نہیں ہیں، اللہ نے غریق رحمت فرمائے. تو بیٹیاں ان کی ماشاءاللہ زندہ ہیں، ان کے بال بچے بھی ہیں، لاہور ہی میں رہتی ہیں ابھی. تو ان تینوں خواتین کو ہم نے انگیج کر لیا کہ بھئی آپ، بس یہ ہے کہ ایک قسم کی آؤٹنگ سمجھ لیں. ہم زیادہ کوئی پیسے ویسے تو نہیں آپ کو دے سکیں گے، بہت مناسب سے تھوڑے بہت پیسے ہم آپ کو. تو وہ مری کے اس میں وہ بھی راضی ہو گئیں کہ ہاں چلو بھائی، ہم ہل اسٹیشن پہ کچھ تھوڑا وقت گزار لیں گے، کوئی بات نہیں، جتنے افورڈ کر سکتے ہو دے دینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بیگم صاحبہ اور ان کی دونوں بیٹیاں ناہید اور انجمن، یہ اس ڈرامے میں ہمارے ساتھ. پھر ڈرامہ شرامہ تیار ہو گیا تو میرے ذہن میں تھا کہ مجھے آرام سے وہ فلیٹس مل جائیں گے جانے کے لیے، جا کے وہاں پہ سیٹ ویٹ لگا لیں گے. تو وہیں سے کوئی کارپینٹر وغیرہ پکڑ کے تو سیٹ اریکٹ کروا لیں گے اس سے. تو اب وہ ظاہر ہے کہ جانا تو پھر وہ زاغم صاحب بھی یہ ساری چیزیں ارینج کر کے دیا کرتے تھے. تو میں نعیم صاحب سے جا کے میں نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں اس طرح ہم لے کے جا رہے ہیں ڈرامہ. تو نعیم صاحب بڑے حیران کہ کہاں لے کے جا رہے ہو. میں نے کہا جی وہ مری میں. اچھا ہاں، کہاں کرو گے مری میں؟ میں نے بتایا کہ وہ جی پی او کے سامنے امبیسڈر ہوٹل ہے، اس کا ہال ہے بڑا خوبصورت، تو وہاں ہم جا کے یہ ڈرامہ. اچھا. تو نعیم صاحب نے کچھ بہت زیادہ تھپکی وپکی نہ دی،
کچھ کولڈ شولڈر سا دیا. تو پھر ہم کیا کریں آپ کے لیے, کیا کریں بتاؤ. میں نے کہا جی ہمیں وہ فلیٹس دے دیں, آپ اپنی وین دے دیں اور وہ رکھ کے وہاں پہ لے جائیں, چھوڑ کے آ جائیں. پھر جب ڈرامہ ختم ہوگا 5-7 دن کا جتنا بھی ہے وہ, تو پھر واپس اس کو کلیکٹ کر لیں. آپ سے بس یہی درخواست ہے. تو نعیم صاحب نے کہا اچھا پھر آنا, دیکھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے. تو پھر اس کے بعد میں نے وہ جب انہوں نے کہا تو 2-3 دن کے بعد میں نے پھر ان سے جا کے معلوم کیا. تو انہوں نے تو صاف انکار کر دیا کہ نہیں ہم نہیں دے سکتے, نہ تو وین دے سکتے ہیں نہ ہی یہ سیٹ دے سکتے ہیں. میں تو بہت ہی زیادہ ڈسہارٹ ہوا. میں نے کہا یہ کیا ہوا. تو میں نے پھر لڑکوں کو آ کے بتایا تو وہ بھی بڑے حیران ہوئے کہ بھائی یہ کیا. خیر میں نے وہ ظاہر ہے کہ زیغم صاحب نے اڑچن ڈال دی ہوگی کہ اس گستاخ لڑکے کو تو بالکل بھی نہیں دیا جا سکتا. آپ یقین جانیں کہ مجھے بالکل بھی علم نہیں تھا اس وقت کہ زیغم صاحب میرے ساتھ اس قدر ناراض ہو چکے ہوئے ہیں. اگر وہ اپنی ناراضگی کا میرے سامنے اظہار کر دے تو شاید میں ان سے سوری کہہ دیتا یا ان کو گلے لگا دیتا کہ آپ کے میرے دل میں تو آپ کے خلاف کوئی اس قسم کا بغض یا عناد نہیں ہے. لیکن بس وہ کچھ انفارچونیٹ سی بات تھی کہ انہوں نے میرے سامنے کبھی اظہار نہیں کیا, لیکن میرے ساتھ پھر کبھی شفقت بھی نہ فرمائی, حالانکہ بہت سینئر تھے. تو اس وقت ان کے بال اس طرح تھے جیسے میرے اب ہیں. میں اس وقت 18-19 سال کا لڑکا تھا. تو یہ کچھ ان کے بہاف پہ یہ کچھ اتنی مناسب بات نہیں تھی. تو میرے خلاف دل میں کچھ بات رکھ کے بیٹھ جاتے اور وہ کرتے. بہرحال جو کچھ بھی ہے, پھر انہوں نے ایک دفعہ پھر میں گیا تو نعیم صاحب اس دفعہ تقریباً چڑ ہی گئے, کہنا کہ یار تم تو آدمی کی جان کھا جاتے ہو, تم زندگی میں ضرور کامیاب ہوگے, پیچھے ہی پڑ جاتے ہو آدمی کے. تو ہم نے بتا دیا تمہیں ہم نہیں دے سکتے. خیر اب اس سے زیادہ میں اور کیا ذلت اٹھا سکتا تھا, جتنی میں نے اٹھا لی. بار بار منتیں کی جا کے ان کے لیکن انہوں نے وہ مان کے نہیں دیے. تو بہرحال وہ ہمیں جو ایک آرٹس کونسل کے بینر تلے جانا چاہیے تھا وہ بھی انہوں نے شفقت نہ فرمائی. تو اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کروں کیا. اب سیٹ میں کیسے لگاؤں گا وہاں پہ. اسٹیج تو وہاں پہ موجود تھی, ہال بڑا خوبصورت تھا, کرسیاں ورسیاں آپ کرائے پہ ارینج کر سکتے تھے وہاں پہ. تو اب میں پیچھے ہٹنے والا تو نہیں تھا. تو میں نے لڑکوں کو کہا کہ بھائی اس طرح سے میں نے ڈیوٹیاں سب کی لگائیں کہ تم نے لوگوں کو گھروں سے لینا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, اس طرح پہ بٹھانا ہے, تو فلاں نے یہ کرنا ہے, فلاں نے اس طرح کرنا ہے. تو وہ کر آ کے تو تم لوگ مری پہنچو گے تو میں وہاں پہ پہلے سے موجود ہوں گا. تو میں 1-2 دن پہلے وہاں پہ پھر چلا گیا, ڈرامہ بالکل تیار کر کے. اب ڈائریکٹ بھی میں نے خود ہی کیا ہوا تھا, تو وہ سارا کچھ تو تیار شیار کر کے
تو میں مری پہنچ گیا. اب مری میں جا کے جب میں ہال کے اندر کھڑا ہوا اور میں اسٹیج کو گھور رہا ہوں تو مجھے چکر آ گیا. میں نے کہا یار میں کیا کروں، اسٹیج تو موجود ہے، ہال بھی ہے، سب کچھ ہے، کیسے میں سیٹ لگاؤں یہاں پہ. تو بہرحال پھر میں امبیسڈر ہوٹل سے باہر آیا، مال پہ میں نے ایک دو چکر ادھر ادھر لگائے، دکانوں کو دیکھتا رہا. اور امبیسڈر ہوٹل سے ذرا آگے جاؤ تو پھر نیچے ایک راستہ چلا جاتا ہے، میں وہاں پہ اتر گیا. بس پتہ نہیں انٹیوٹیولی میں سارے کام کر رہا تھا. تو میں نیچے اتر گیا. میں اس لیے ریکارڈ پہ لا رہا ہوں کہ شاید اب بھی کوئی اپ کمنگ لوگ جو ہیں وہ اسی طرح کے آرٹسٹ ناروا سلوک کا شکار ہوتے ہوں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. گروپس آرٹسٹوں میں نہیں بننے چاہیے کہ وہ میرا فیوریٹ، یہ میرا زیر اطاعت، اور یہ نہ، ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کو ایکول اپرچونیٹیز دی جانی چاہیے. کوئی کہاں سے بھی آ رہا ہو، غریب ہے یا امیر ہے آرٹسٹ، تو یہ نہیں دیکھا جانا چاہیے. اپ کمنگ لوگوں کو پروموٹ کرنا چاہیے، جو کہ پھر میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ میں تو پھر کیسے لوگوں کو پروموٹ کیا کرتا تھا. تو خیر وہ میں نیچے اتر گیا تو بہت سٹیپ، بہت نیچے تک وہ بازار چلا جا رہا تھا. تو ایک جگہ پہ بس قدرت خدا کی کہ وہ مجھے نظر آیا کہ وہ چارپائیاں جو ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں اور وہ کچھ لوگ انہیں بن بھی رہے ہیں. تو میں نے وہاں کھڑے ہو کے تھوڑا غور کیا. میں نے کہا یہ تو چوکٹا اگر خالی مجھے مل جائے چارپائی کا تو وہاں کوئی کارپینٹر اس کو کسی سپورٹ کے ساتھ کھڑا کر دے تو یہ تو میرا انٹرنس بن جائے گی. اور اس کے اوپر اگر میں کوئی ریلنگ لگا کے کرٹن ڈال دوں تو گھر کی انٹرنس لگنا شروع ہو جائے گی. اسی طرح دوسرا انٹرنس پہ، بیک سائڈ پہ انٹرنس، تو یہ میرا تو سیٹ تقریباً تیار ہو جائے گا. چنانچہ میں نے ان سے کہا کہ بھائی مجھے یہ آپ کے صرف 3 چوکھٹے چاہیے اور آپ کا ایک کارپینٹر چاہیے. انہوں نے کہا کہ بابو کیا کرو گے اس کا؟ میں نے کہا جی میں یہاں پہ ڈرامہ اسٹیج کرنا چاہتا ہوں امبیسڈر ہوٹل میں، تو اگر آپ اپنا کارپینٹر میرے ساتھ بھیج دیں تو یہ 3 چوکھٹے وہاں پہ کھڑے کر دے، اس کے اوپر وہ کوئی ریلنگ سی لگا دے، راڈ بیچ میں لگ جائے تو ہم اس میں کرٹن ڈال کے تو یہ اپنا سیٹ بنا لیں گے. تو وہ شکر ہے خدا کا کہ انہوں نے کہا کہ اچھا جی ٹھیک ہے، ہم آپ کو اپنا بندہ دے دیتے ہیں، تو یہ چوکھٹے آپ لے جائیں. وہ پھر آ کے میں نے وہ اپنی اسکیم کے مطابق وہ سیٹ لگوایا اور پھر کرٹن ڈالے اس میں راڈس کے اندر. تو جناب میرا تو مسئلہ حل ہو گیا. اب ایک آدھ دن کے بعد وہ سب پورا گروپ بھی آ گیا. اب وہاں پہ ہم نے جناب کیمپین شروع کر دی، پوسٹر ووسٹر لگانے شروع کر دیے. وہ پھر ایک بالکنی سی تھی، اس کے اوپر مائکرو فون رکھ کے بھی ہم بیٹھ جاتے، باری باری ہم اس کو اناؤنس کرتے کہ فلاں ڈرامہ
کل سے یا پرسوں سے شروع ہو رہا ہے، اتنا ٹکٹ ہے، آپ تشریف لائیں، یہ وہ. اب وہاں ٹورسٹ جو آ جا رہے ہوتے تھے وہ سب سنتے تھے. اس طرح سے پھر وہاں پہ پھر کرسیاں ورسیاں بھی ہم نے کرائے پہ لیں، کچھ لائٹنگ، کچھ ساؤنڈ ایفیکٹ والے بھی مل گئے تھے ہمیں، ساؤنڈ سسٹم بھی. تو پھر ہم نے وہ ڈرامہ وہاں پہ اسٹیج کیا. ایک وہاں مری میں بھی ایک داغ بیل رکھ دی ہم نے ڈرامے کرنے کی. یہ میں بات کر رہا ہوں تقریباً 1967 کی. ہاں تقریباً یہی سن تھا. 66-67 یہی ہوگا کوئی دونوں میں سے. تو پھر جناب ہم نے ڈرامہ شروع کر دیا اللہ کا نام لے کے وہاں پہ. شکر الحمدللہ، لوگ آئے، ٹکٹ وکٹ انہوں نے خرچ کیے، بیٹھے دیکھا. وہاں بھی بڑے ہمیں سکسیس ملی، لوگوں نے پسند کیا، کلیپس دیں، لافٹر دیے. تو ہم کئی دن وہاں پہ وہ ڈرامہ کھیلتے رہے. تو ساری کاسٹ نے وہاں پہ انجوائے بھی بہت کیا. کمرے ومرے انہوں نے دے دیے ہوئے تھے رہائش کے لیے. تو امبیسڈر ہوٹل کو تو کوئی ایکٹیویٹی چاہیے تھی، انہوں نے بھی ہمیں بہت ہیلپ آؤٹ کیا اور اچھا ہمیں لک آفٹر کیا. بہرحال یہ ہے کہ کچھ ہمارا دال دلیا ہو گیا، خرچے ورچے کچھ نکل آئے، اور وہاں سے بھی ایک سکسیس سمیٹ کے تو ہم بڑے خوشی واپس آئے. یہ بھی ایک سلسلہ ہوا، یعنی آؤٹ اسٹیشن بھی ہم نے ڈرامہ کرنے کی داغ بیل رکھ دی. یعنی اپنا ایک روونگ تھیٹر بھی بنا لیا. وہ پھر آگے چل کے بتاؤں گا کہ اور بھی کیسی مزے کی چیزیں ہوئیں. ملتے ہیں پھر اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.